بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحیض، حیض کا باب، حیض کا باب۔ اور حیض، باب الحیض، یہ جو حیض جو ہے یہ وہ خون ہے، وہو الحیض والنفاس ولہذا الحیض۔ تو حیض جو ہے، حیض اس خون کو کہتے ہیں جو ہر عورت کو بالغ ہونے کے بعد آتا ہے، اور نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے۔ اب اس کی مدت پہلے بتا رہے ہیں کہ زیادہ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی۔ اقل الحیض ثلاثۃ ایام، حیض کی کم از کم مدت 3 دن ہے، ولیالیہا، 3 دن رات ہے، وما نقص من ذلک فلیس بحیض، اور جو اس سے کم ہو، کس سے کم ہو، 3 دن سے کم ہو، وہ حیض نہیں ہے، وہو استحاضۃ، وہ استحاضہ ہے، واکثرہ 10 ایام، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے۔ ہو کا مرجع کون ہے؟ حیض۔ وما زاد علی ذلک فہو استحاضۃ، اور جو اس سے زیادہ ہو، کس سے زیادہ ہو، 10 دن سے زیادہ ہو، وہ استحاضہ ہے، اس کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوگی۔ وما تراہ المرأة من الحمرۃ والصفرۃ والقدرۃ فی ایام الحیض فہو حیض۔ اب جو ہے حیض کا رنگ اور کلر آپ کو بتا رہے ہیں، اور جو کچھ دیکھے گی عورت سرخی اور زردی اور مٹیالہ رنگ، یعنی مٹی جیسا رنگ، ایام حیض میں، حیض کے دنوں میں، تو وہ حیض ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ سرخ رنگ ہو، کبھی پیلا بھی ہو سکتا ہے، کبھی مٹی کا رنگ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ حیض ہے۔ حتیٰ تر البیاض خالصا، یہاں تک کہ خالص سفیدی دیکھے، خالص۔ والحیض یسقط عن الحائض الصلاۃ ویحرم علیہا الصوم، اور حیض ساقط کر دیتا ہے حائضہ عورت سے، اور کیا، حیض ساقط کر دیتا ہے، اور حیض ساقط کر دیتا ہے حائضہ سے کیا، نماز کو، اور حرام کر دیتا ہے اس پر روزے کو، روزے کی پھر قضا پڑنی پڑے گی، رکھنی پڑے گی، اور وہ جو ہے نماز معاف ہو جائے گی۔ وتقضی الصوم، اور قضا کرے گی روزے کی، ولا تقضی الصلاۃ، اور قضا نہیں کرے گی نماز کی۔ ولا تدخل المسجد، اور مسجد میں داخل نہیں ہوگی، ولا تطوف بالبیت، اور بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی، ولا یأتیہا زوجہا، اور اس کے پاس اس کا شوہر نہیں آئے گا۔ یعنی حیض کی وجہ سے نماز حرام ہو جاتی ہے، روزہ حرام ہو جاتا ہے، بیت اللہ کا طواف حرام ہو جاتا ہے 3، اور اسی طرح سے شوہر کے ساتھ وطی کرنا یہ بھی حرام ہو جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ 5 چیزیں ہیں یہ جو حیض اور نفاس کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں۔ ولا یجوز لحائض ولا لجنوب قراءۃ القرآن، اور کسی حیض والی عورت اور جنوبی کے لیے، جنوبی کس کو کہتے ہیں، جس پر غسل واجب ہو گیا ہو، قرآن پاک کا پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز للمحدث مس المصحف الا ان یاخذہ بغلاف، اور جائز نہیں ہے حدث والے کے لیے، حدث والا کس کو کہتے ہیں، جس کا وضو نہ ہو، اور جنوبی کس کو کہتے ہیں، جس کا اس پر غسل واجب ہوا ہے۔ اور جائز نہیں ہے محدث کے لیے، حدث والے کے لیے، قرآن پاک کو چھونا، الا ان یاخذہ بغلافہ، مگر یہ کہ وہ اس کو اس کے غلاف کے ساتھ پکڑے، کوئی کپڑا لاؤ، اس کو ہاتھ پر رکھو، اور اس سے پھر قرآن کو پکڑ سکتے ہو۔ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَیْضِ لِأَقَلَّ مِنْ 10 ایام، پھر جب ختم ہو جائے حیض کا خون 10 دن سے کم، لم یجوز وطیھا، تو اس کے ساتھ وطی کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ تغتسل، یہاں تک کہ وہ غسل کرے، او یمضی علیہا وقت صلاۃ کاملۃ، یا اس پر ایک مکمل نماز کا وقت گزر جائے، ایک مکمل نماز کا وقت گزر جائے۔ وَإِنِ انْقَطَعَ دَمُهَا ل10 ایام، اور اگر اس کا خون 10 دن ہو کر بند ہو گیا ہو، برابر 10 دن ہو کر
جاز وطیھا تو جائز ہے اس کے ساتھ وطی کرنا، صحبت کرنا، قبل الغسل غسل کرنے سے پہلے۔ والطہر اذا تخلل بین الدمین فی مدت الحیض، اور پاکی جب آ جائے، جب دو حیضوں کے درمیان میں آ جائے حیض کی مدت میں، فہو کالدم الجاری، وہ جاری خون کی طرح ہے۔ ایک عورت کو 10 دن کے آئے تب کالدم الجاری، تو دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کالدم الجاری ھذا قول ابی وعلم ان الحیض قد یکون حکمیا وقد یکون حقیقیا، اما الحکمی فهو الطہر الذی یتخلل فی مدت الحیض بین الدمین حقیقیین، فإن استیعاب بالدم جمیع مدت الحیض لیس بشرط، فبهذا الوجہ جعلہ ای الطہر المتخلل بین الدمین فی حکم الدم الجاری فیعتبر اولہ وآخرہ کالنصاب۔ ایک عورت کو آدمی عادت ہے 7 دن 4 دن 3 دن اور 8 دن اس کو خون آتا ہے، لیکن بیچ میں 1-2 دن یہ پاک رہتی ہے یا چند گھنٹے یہ پاک رہتی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، یہ نماز پڑھے گی؟ نہیں، یہ بھی حیض میں گزرا ہے، یعنی حیض میں جو پیریڈ آتے آتے جو بریکنگ ہو جاتی ہے، بیچ میں جو توقف ہو جاتا ہے، تو وہ توقف جو ہے اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پاک ہو گئی، نہیں کہیں گے یہ حیض ہی ہے، سمجھے نا، یہ حکمی حیض ہے، خون کا ٹپکتے رہنا یہ ضروری نہیں ہے۔ فہو کالدم الجاری، تو وہ جاری خون کی طرح ہے، وأقل الطہر 15 یوما، اور پاکی کی کم از کم مدت 15 دن ہے، ولا غایۃ لأکثرہ، اور اس کی اکثر کوئی مدت نہیں ہے۔ ودم الاستحاضۃ هو ما تراہ المرأة اقل من 3 ایام، اور استحاضہ کا خون وہ ہے جس کو دیکھتی ہے عورت 3 دن سے کم، 3 دن سے کم، او اکثر من 10 ایام، یا 10 دن سے زیادہ، وہ ہے استحاضہ۔ فحکمہ حکم الرعاف، اس کا حکم نکسیر جیسا ہے، کس کے جیسے؟ نکسیر جیسا ہے۔ اچھا، لا یمنع الصلاۃ ولا الصوم، وہ روکتا نہیں ہے نماز کو اور نہ روزے کو، ولا الوطی، اور نہ وطی کو۔ وَإِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشْرَةِ، اور جب خون 10 دن سے زیادہ ہو جائے، وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوفَةٌ، اور عورت کی ایک معلوم عادت ہے، یعنی پہلے مہینے میں یا اس سے پہلے اس کو 7 دن یا 6 دن آتا تھا، لیکن آج 10 دن سے زیادہ آیا، وہ اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ رُدَّتْ إِلَىٰ أَيَّامِ عَادَتِهَا، تو اس کو لوٹایا جائے گا اس کی عادت کے ایام کی طرف۔ حیران بیٹے نہیں کرنا، اس کو لوٹایا جائے گا اس کے عادت کے ایام، یعنی اس کا حیض اتنے ہی دن سمجھا جائے گا جتنے دن پہلے مہینے میں اس کو آیا تھا۔ اچھا، وما زاد علی ذلک فہو استحاضۃ، اور جو اس سے زیادہ ہو تو وہ کیا ہے؟ استحاضہ ہے۔ وان ابتدأت مع البلوغ مستحاضۃ، اور اگر استحاضے کی حالت میں بالغ ہوئی، یعنی اس بیچاری کو کوئی بیماری تھی، کوئی پرابلم تھی، اور اس کو خون ہمیشہ آتا رہتا ہے، اسی حال میں وہ کیا ہو گئی؟ بالغ ہو گئی، اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر وہ بالغ ہوئی استحاضے کی حالت میں، فحیضہ 10 ایام، تو اس کا حیض 10 دن ہے، من کل شہر، ہر مہینے اس کا 10 دن حیض شمار کیا جائے گا، اس میں اس کے ساتھ وطی بھی جائز نہیں، اس کو نماز بھی معاف ہے، اور اس کو قرآن پاک کا پڑھنا اور چھونا اور کعبہ کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں جائز نہیں، تو اس کا حیض 10 دن ہے ہر مہینے سے، اور والباقی استحاضۃ، اور باقی استحاضہ۔ والمستحاضۃ ومن بہ سلس البول، اور مستحاضہ عورت اور وہ جس کو خون کے جس کو پیشاب کے قطرے آتے ہوں، سلس البول کیا معنی ہے؟ پیشاب کے قطرے آ رہے، والرعاف الدائم، اور ہمیشہ نکسیر آتی ہو، والجرح الذی لا یرقع، اور اس کو ایسا زخم ہو جو ٹھیک نہ ہوتا ہو، یتوضؤون، یہ سارے لوگ کیا کریں گے؟ وضو کریں گے، کیا کریں گے؟ وضو۔ یتوضؤون لوقت کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت کے لیے، ویصلون بذلک الوضوء فی الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل، اور پڑھیں گے اس وضو سے وقت کے اندر جو کچھ چاہیں فرائض اور نوافل۔
یعنی اس کا وضو جو ہے معذور کا، جس کو پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں، نکسیر آتی رہتی ہے یا ریح خارج ہوتی رہتی ہے، تو ہر نماز کے وقت کے لیے نیا وضو کرنا ہے. پھر اس نئے وضو سے دوسری نماز کا وقت آنے تک چاہے فرائض پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. فَإِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوءُهُمْ، پھر جب وقت نکل جائے تو ان کا وضو باطل ہو جائے گا. وَكَانَ عَلَيْهِمْ اسْتِئْنَافُ الْوُضُوءِ، اور ان کو نئے سرے سے وضو کرنا پڑے. استیناف کیا معنی ہے؟ نئے سرے سے وضو. لِصَلَاةٍ اُخْرَى، دوسری نماز کے لیے. مطلب ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر آ گئی تو ان کا وضو آٹومیٹکلی ٹوٹ جائے گا، چاہے ان کا پیشاب آیا ہو نہ آیا. وَالنِّفَاسُ، اب نفاس کی تعریف کر رہے ہیں. هو الدم الخارج عقیب الولادت، وہ خون ہے جو نکلنے والا ہوتا ہے بچہ پیدا ہونے کے بعد. والدم الذی تراہ الحامل، اور وہ خون جس کو حاملہ عورت، پریگنٹ عورت دیکھتی ہے. وما تراہ المرأة فی حال ولادتها، اور وہ خون جس کو عورت دیکھتی ہے بچہ جننے کے دوران، بچہ جننے کی حالت میں. ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، بچہ آ رہا ہے، اس حالت میں. قبل خروج الولد، بچے کے پیٹ سے باہر آنے سے پہلے. استحاضۃ، یہ سارا کیا ہے؟ استحاضہ ہے. حاملہ عورت کو، پریگنٹ عورت کو خون آئے گا تو وہ حیض نہیں ہے، وہ بھی استحاضہ ہے. اور ولادت کے دوران، اور کیا کہتے ہیں، ڈیلیوری کے دوران جو بچہ، جو ماں خون دیکھے گی اس کی وجہ سے بھی نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس حال میں بھی نماز پڑھے گی. کیا کرے گی؟ نماز پڑھے گی. اور اگر نہیں پڑھی تو قضا پڑھنی پڑے گی. وَأَقَلُّ النِّفَاسِ لَا حَدَّ لَهُ، اور نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں ہے. وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. وَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ اسْتِحَاضَةٌ، اور جو 40 دن سے زیادہ ہو وہ استحاض ہے. کسی کو استحاضہ آئے گا ہی نہیں، بالکل یہ کیا نفاس بالکل آئے گا ہی نہیں. لیکن جب آئے گا تو زیادہ سے زیادہ 40 دن سے آگے نہیں جائے گا. وَإِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى 40، اور جب خون 40 دن سے زیادہ ہو جائے. وَقَدْ كَانَتْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ قَبْلَ ذَلِكَ، اور تحقیق کی اس عورت نے اس سے پہلے بھی کوئی بچہ جنا ہے، کوئی بچہ. وَلَهَا عَادَةٌ فِي النَّفَاسِ، اور اس کی نفاس میں کوئی عادت ہے. جب اس نے پہلا بچہ جنا تھا تو جتنے دن اس وقت خون آیا تھا اتنے ہی وقت آج بھی خون اس کا استحاضہ نفاس کا سمجھا جیسے حیض میں ہے، وہاں ویسے یہاں بھی ہے. اچھا. وَإِن لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا 40 يَوْمًا، اور اگر اس کی کوئی عادت نہیں تھی تو پھر اس کا خون کتنے دن ہے؟ نفاس کا خون کتنے دن ہے؟ 40 يومًا منی 40 دن. 40 منی ہوگی 40. وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ، اور جس عورت نے 2 بچوں کو جنا، فی بطن واحد، ایک ہی بار. فَنِفَاسُهَا مَا خَرَجَ مِنَ الدَّمِ عَقِيبَ الْوَلَدِ الْأَوَّلِ، تو اس کا نفاس وہ خون ہے جو پہلا بچہ جننے کے بعد آئے، جس کو کیا کہے، وہ جڑواں بچے جس کو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و ابی یوسف رحمہم اللہ. امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. وقال محمد وزفر رحمہم اللہ تعالی، اور فرمایا امام محمد اور امام زفر رحمہ اللہ، من الولد الثانی، اس کا خون دوسرے بچے کے جننے کے بعد جو آتا ہے وہ ہوگا، وہ کیا کہتے ہیں، نفاس کا خون شمار ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام الحمد للہ رب العالمین.